السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام دوست بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے سیکس نالج۔ ایک عام انسان ماں کے پیٹ سے سب کچھ سیکھ کر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس دنیا میں آ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ چلنا، بولنا، لکھنا، پڑھنا اور بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو نماز کا طریقہ سیکھنا پڑتا ہے۔ رمضان میں روزے رکھنے کے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں۔ پیسے ہو جائیں تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے پڑتے ہیں۔ حج اور عمرے کو جائے تو مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے، اور سیکس نالج بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس سیکھنے میں یہ بات خاص اہمیت رکھتی ہے کہ وہ کس سے سیکھتا ہے۔ اگر دین کسی بد مذہب سے سیکھے گا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ اگر نااہل سے کوئی کام سیکھے گا تو کامیابی نہیں ملے گی، اور سیکس بھی اگر غلط ذرائع سے سیکھتا ہے تو اسے دنیا میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ نماز، روزے وغیرہ کے مسائل لوگ عموماً پوچھ لیا کرتے ہیں، لیکن سیکس سے متعلق پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ لا یستحیی من الحق۔ اللہ تعالیٰ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ اس بارے میں علم حاصل کریں، بلکہ ضروری ہے کہ شادی سے پہلے یہ جان لیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کو علم نہیں تو ممکن ہے کہ ایسا کچھ کر جائیں جو آپ کے کاندھوں پر گناہوں کے بوجھ میں اضافہ کر دے، اور آپ اس دنیا میں بھی گناہ اٹھاتے پھرتے رہیں اور کل قیامت کے دن بھی گناہوں کے بوجھ تلے دبے رہیں۔ تو سب سے پہلے آج ہم بات شروع کرتے ہیں، نکاح کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نکاح کا مقصد صرف سیکس کی لذت حاصل کرنا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اولاد کا حصول۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں صرف قضائے شہوت کے لیے اپنی ازواج یعنی بیویوں کے پاس نہیں جاتا، بلکہ میری نیت اولاد کا حصول ہے۔ اگر یہ مقصد نہ ہو تو میری ایک ہی زوجہ یعنی ایک ہی بیوی ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خود کو جماع کرنے پر اس لیے مجبور کرتا ہوں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے ایسی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے اور ہر وقت اس کی یاد میں مگن رہے۔ تو ہمیں بھی یہی ذہن بنانا چاہیے کہ ہمارا نکاح کا مقصد یہ ہو، ہماری شادی کا مقصد یہ ہو کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نیک اولاد عطا فرما دے جو ہر وقت ذکر و تسبیح میں مشغول رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کے بار بار ذکر اور اس کی عبادت میں مشغول رہے، اور اس کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہوتی رہے، ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے والد یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہوت کے لیے نکاح نہیں کرتے تھے، بلکہ اولاد کے حصول کے لیے نکاح کرتے تھے۔ اب قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آہو۔ قرآن کی اس آیت میں بیویوں کو شوہروں کی کھیتی قرار دیا گیا ہے، اور یہ اجازت دی گئی ہے کہ کھیت میں جس طرح چاہیں آ سکتے ہیں۔ علامہ عبد الرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت اپنی تفسیر نجوم الفرقان جلد 5 میں یہ تحریر فرماتے ہیں کہ عورتوں کو زمین سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، اسی طرح بیوی کے رحم میں نطفے کا بیج ڈالا جاتا ہے، اور جس طرح بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے تو وہاں سے پیداوار پیدا ہوتی ہے، تو جو نطفہ بیوی کے رحم میں ڈالا جاتا ہے اس سے اولاد کا حصول ہوتا ہے۔
تو اس آیت کا مختصر مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، یعنی جس طرح کھیتی سے پیداوار ہوتی ہے اسی طرح اولاد بھی پیداوار ہے، بیویوں سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تم اپنی بیویوں کے پاس آؤ جس طرح چاہو، یعنی ان سے سیکس تو اگلے حصے میں کرو، لیکن جماع کرنے کی کیفیت معین نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کر کرو، لیٹ کر کرو، اگلی جانب سے آؤ، پچھلی جانب سے آؤ، جس طرح چاہو اس طرح جماع کرنے کی تمہیں اجازت ہے، لیکن آگے کے ہی مقام میں پوزیشن جیسی بھی ہو، سیکس آگے کے مقام میں ہی جائز ہے، پچھلے مقام میں جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے آگے کے مقام میں ہی جماع یعنی سیکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بیج ڈالنے کی جگہ آگے ہی ہے، اور یہ سمجھ آتا ہے کہ نکاح کرنے کا اصل مقصد وہی ہونا چاہیے جو نکاح کی حکمت ہے، اور نکاح کی حکمت یہی ہے کہ اولاد پیدا ہو اور نسل برقرار رہے۔ اب آپ کے سامنے سیکس کی چند صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے اینل سیکس۔ اینل سیکس کہتے ہیں عورت کے پیچھے کے مقام یعنی دبر میں جماع کرنا، جسے اینل سیکس کہا جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، اسے جائز کہنے والے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ علامہ عبدالرزاق بطرالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض روایات سے بعض حضرات غلطی کا شکار کرتے ہیں، غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیچھے کے مقام میں وطی کو جائز سمجھنے لگتے ہیں بعض لوگ، اور وہ اس حدیث پاک کا مشاہدہ کر کے یہ بیان کرتے ہیں یا یہ دلیل دیتے ہیں، حالانکہ وہ غلطی کا شکار ہیں۔ تو وہ اس آیت کے تحت وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ ہم واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت نافع سے پوچھا گیا، لوگ تمہاری طرف سے یہ بات کثرت سے منسوب کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں سے پیچھی جانب سے جماع کا فتویٰ دینے کو جائز سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ میری طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، البتہ میں تمہیں بتاتا ہوں ابن عمر کی حدیث کیا ہے۔ ابن عمر کی حدیث یہ ہے کہ وہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن پاک موجود تھا، آپ پڑھ رہے تھے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے نافع کیا تم اس آیت کے متعلق جانتے ہو؟ تو میں نے کہا میں اس آیت کے متعلق نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، ہم قریش کے لوگ عورتوں سے جماع پچھلی جانب سے کیا کرتے تھے، یعنی جماع تو آگے ہی کیا کرتے تھے، یعنی آگے ہی مقام میں جماع کیا کرتے تھے، صرف کیفیت ہماری یہ ہوتی کہ ہم پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے اور جماع اگلے مقام میں کیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم مدینے گئے تو مہاجرین نے انصار کی عورتوں سے نکاح کیا، تو ہم نے ان سے اسی طرح جماع کرنا چاہا، یعنی پیچھے سے کھڑے ہو کر اگلے مقام میں جماع کرنے کی کوشش کی۔ تو قریش کی عورتوں کے ساتھ جب ایسے کیا تو انصار کی عورتوں نے اسے غلط سمجھا اور ناپسند کیا، کیونکہ ہم قریش کی عورتوں کے ساتھ اس طرح ہی کیا کرتے تھے، جماع اگلے مقام میں کیا کرتے تھے اور کھڑے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ جب ہم نے انصار کی عورتوں کے ساتھ ایسے کیا تو وہ جن کے ساتھ شادی کی انصار کی عورتوں کے ساتھ جب ایسے معاملہ کیا تو انہوں نے اسے غلط سمجھا اور ناپسند کیا، اور اسے عظیم جرم اور گناہ سمجھا، کیونکہ انصار کی عورتوں نے یہود کی عورتوں سے یہ مسئلہ حاصل کیا تھا کہ جماع کروٹ کی جانب سے کیا جائے اور پیچھے کی جانب سے جائز نہیں ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ جس میں انصار کے قول کا رد کیا گیا اور عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی اور اپنی کھیتی میں ہر طرف سے آنے کی اجازت دی گئی۔ صرف بات یہ ہے کہ جماع جو ہے وہ اگلے مقام میں ہو، کیفیت جیسی بھی ہو، چاہے آگے کے مقام سے آئیں، چاہے کروٹ بدل کے ہو، چاہے پیچھے کے مقام سے ہو، صرف جماع جو ہے وہ اگلے مقام میں ہونا چاہیے۔ اس آیت اور پھر اس کی تفصیل سے یہ معلوم ہوا ہے کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع سیکس جائز نہیں، اور آگے کے مقام میں جماع کرنے کے لیے کوئی خاص کیفیت معین نہیں ہے، بلکہ پیچھے سے، آگے سے، کروٹ سے، کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے، لیٹ کر، دن میں یا رات میں کبھی بھی جماع کیا جا سکتا ہے، لیکن جماع کرنے کی جو جگہ ہے وہ صرف اگلا مقام ہے
اور اس کی کوئی کیفیت یا اس کی کوئی حالت جو ہے وہ معین نہیں ہے۔ یہودیوں کا ایسا خیال تھا کہ اگر کوئی پیچھے سے آگے کے مقام میں جمع کرتا ہے تو یہ بچہ بینگا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود کا رد فرمایا اور مسلمانوں کو ایک مختصر سی آیت میں کئی مسائل بتا دیے کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، یعنی مقصد پیداوار ہونی چاہیے اور اس کے لیے کیفیت متعین نہیں ہے۔ جب ایک خاص عضو اس کھیتی کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو پھر پیچھے کے مقام یعنی دبر میں جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آج کل اکثر نوجوان کے پاس سمارٹ فونز وغیرہ موجود ہیں جس میں ہائی سپیڈ نیٹ کے ساتھ ڈیٹا بھی کافی موجود ہوتا ہے، پھر وہ انٹرنیٹ سے گندی فلمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اینل سیکس کو بھی سیکس کا حصہ سمجھ کر شادی کے بعد اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کثرت سے ایسی فلمیں اور ویب سیریز موجود ہیں جن سے سیکس نالج حاصل کرنا اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، تباہ کرنے کے برابر ہے۔ عورت کے پیچھے کے مقام میں وطی کرنے کی ممانعت احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنی حائضہ عورت یعنی جو حیض کی حالت میں ہو، جسے پیریڈز ہوں، ایسی عورت سے جمع کیا یا عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کیا جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یا کسی کاہن کے پاس گیا جو نجومی وغیرہ ہے یا ہاتھ دیکھنے والا ہے، اور اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ملعون ہے وہ شخص، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہے وہ شخص جو اپنی عورت کے دبر میں وطی کرے، یعنی پیچھے کے مقام میں سیکس کرے۔ ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورت کے پیچھے کے مقام میں وطی کرنا جسے اینل سیکس کہتے ہیں، یہ سخت ناجائز اور گناہ اور حرام کا کام ہے اور بندوں کو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک طرف جہاں گندی فلموں میں اینل سیکس کو دکھایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف گندی ویب سیریز کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک دور تھا کہ سمپل موبائلز ہوا کرتے تھے، کمپیوٹر کے ذریعے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ اب ٹچ موبائل آ گئے ہیں، سمارٹ فون آ گئے ہیں اور گندی فلموں کی دنیا میں یہ ایندھن کا کام کر رہا ہے۔ اب ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ کچھ سیکنڈ کے فاصلے پر لاکھوں بلکہ کروڑوں گندی فلمیں سٹور کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ نہ جانے کتنی ویب سائٹس ہیں جو ایسی گندی ویڈیوز کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ایک ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق ہر سیکنڈ 1000 سے زیادہ لوگ ویب سائٹ پر جاتے ہیں اور ہر دن لاکھ نہیں، ملین نہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اور یہ ایک اندازے کے مطابق 60% سے زیادہ نوجوان بلکہ اس سے بھی زیادہ، جس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں، گندی فلموں کے نشے میں مبتلا ہیں۔ شریعت میں اینل سیکس یعنی عورت کے پیچھے کے مقام میں مرد کا عضو خاص داخل کرنے کی اجازت تو بالکل نہیں ہے، لیکن اگر ایک عام شخص کی طرح بھی سوچا جائے تو یہ حرکت بڑی گھٹیا اور گناہنی معلوم ہوتی ہے۔ عورت کے خاص عضو کو سیکس کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کے اپنے الگ الگ کام ہیں، پھر ان کو کسی دوسرے کام کے لیے استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جب ایسا کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کچھ غلط ہی ہوگا۔ عورت کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ فرج یعنی عورت کی آگے کی شرمگاہ میں جماع کے دوران اپنے آپ ایک تری اور چکنائی آ جاتی ہے جس سے آسانی ہوتی ہے اور چمڑے پر اثر نہیں ہوتا، لیکن دبر یعنی پیچھے کے مقام میں ایسا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے تکلیف ہونا عام بات ہے، اور ساتھ میں خون نکلنے اور پاخانے کے راستے کی جلی جو پتلی ہوتی ہے اس کے پھٹنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیچھے کے مقام میں جو گندگی ہوتی ہے اس سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے جو کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، اور مرد کے عضو خاص کو کینسر کی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ یہ باتیں جو نہیں جانتے اور شادی کے بعد عورت کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور زندگی بھر پھر پریشان رہتے ہیں۔ اب ایک اور چیز، اورل سیکس۔ اورل سیکس
ایک عجیب طریقہ جو آج کل گندی فلموں کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے وہ ہے اورل سیکس، یعنی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو منہ میں لینا، چومنا، چوسنا۔ سننے میں ہی کتنا خراب لگ رہا ہے اور کرنے میں کتنا گناونا ہوگا۔ جس منہ سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جس سے درود پڑھا جاتا ہے، اس منہ کے ساتھ ایسی حرکت کیسے کی جا سکتی ہے؟ پھر آج کل نوجوانوں میں یہ طریقہ عام ہوتا جا رہا ہے اور کچھ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بنا لذت ادھوری رہ جاتی ہے۔ جو میاں بیوی ایسا کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہیں۔ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ امام برہان الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب مرد اپنے آلے کو اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرے تو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، اس لیے کہ منہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، پس اس وجہ سے آلے کو منہ میں داخل کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور فتاوی عالمگیری میں ہے جب مرد اپنے آلے کو اپنی بیوی کے منہ میں داخل کرے تو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ اگرچہ یہ حرام نہیں ہے لیکن ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ علامہ مفتی خلیل خان قادری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ کام انتہائی بے حیائی اور بے ادبی کا ہے، اور ایسا کرنے والا شخص نہایت احمق اور بے وقوف ہے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو اور آئندہ اس عمل کے قریب بھی نہ جائے۔ حیا اور شرم ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ بخاری کی حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تجھ میں شرم نہیں تو جو چاہے کر۔ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بچے کی پیدائش بنائی اور بچے جب ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں، ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، تو اس وقت جو گندا خون یعنی حیض کا جو خون ان کو دیا جاتا ہے یا بچوں کی جو خوراک بنتی ہے، اس وقت بھی وہ خون ناف کے ذریعے سے دیا جاتا ہے، منہ کے ذریعے سے نہیں دیا جاتا۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ نالی یا وہ جس کے ذریعے سے خوراک بنتی ہے بیٹے کی یا بچے کی، تو وہ اللہ منہ میں بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ناف کے ساتھ ہی جوڑ کے رکھ دیا، منہ کے ساتھ اس وجہ سے نہیں جوڑا۔ اس کی حکمت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ بچہ دنیا میں آ کر اس منہ سے اللہ کا نام لے گا، اس کے پیارے حبیب کا نام لے گا، قرآن پڑھے گا، درود شریف پڑھے گا، ذکر و اذکار کرے گا۔ اس وجہ سے ماں کے پیٹ میں بھی جو خوراک پہنچائی ہے تو ناف کے ذریعے سے پہنچائی ہے، منہ کے ذریعے سے نہیں پہنچائی۔ تو اس وجہ سے بھی میاں بیوی کو اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مفتی خلیل خان قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کے دلی گندگی کا پتہ دیتی ہے کہ سچے دل سے توبہ کرے اور ایسے فعل سے پکی توبہ کرے، کیونکہ یہ فعل اچھا نہیں ہے، انتہائی برا ہے۔ مباشرت بھی صدقہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا یہ صدقہ ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اپنی شہوت پوری کرنے پر بھی اجر ملے گا؟ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر وہ حرام مباشرت کرتا تو کیا گناہ نہ ہوتا؟ اس طرح جائز طریقے سے مباشرت کرنے پر اجر کا مستحق ہے۔ یعنی جس طرح ناجائز کام کرنے پر اسے گناہ ملتا، اسی طرح جائز کام کرنے پر اسے ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ اب آپ اگر صحیح طریقے سے سیکس کرتے ہیں تو آپ کے لیے ثواب ہے، اور اگر آپ کو علم نہیں، آپ نے شرم کی وجہ سے سیکھا ہی نہیں یا سیکھا تو غلط ذریعے سے سیکھا، تو پھر آپ ناجائز طریقہ اختیار کریں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ اینل سیکس اور اورل سیکس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ یہ ناجائز ہیں، گناہ ہیں اور حرام ہیں۔ اب ہم آگے انشاءاللہ بیان کریں گے کہ ایک نئے جوڑے کو کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسے یوں بھی کہہ لیں کہ جسے سہاگ رات کہا جاتا ہے یا عربی میں شب زفاف کہا جاتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے علاوہ صحبت کرنے میں کن باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری اور لازمی ہوتا ہے، وہ اگلی قسط میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔